اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بعض کتاب صرف میر میں افعال مزید فی ابواب مزید فی میں چل رہی تھی۔ ہم نے پڑھا کہ فعل کے اوزان ثلاثی مجرد میں 6 ہیں اور جو ابواب مزید فی ہیں 10 مشہور ہیں، اس کے علاوہ 15 ابواب ہیں وہ غیر مشہور ہیں، تو ٹوٹل 25 ابواب مزید فی بنتے ہیں ثلاثی میں، جن میں ہم نے صرف 10 پڑھنے ہیں صرف میر کے لیول میں۔ اس کے علاوہ اگلی کتابوں میں آئیں گے صرف سادہ میں یا اس سے بھی اگلے درجے کتابوں میں کہ باقی ابواب مزید فی کون سے وزن رکھتے ہیں اور وہ کیا معنی رکھتے ہیں۔ بہرحال ہماری بحث ان 10 ابواب ثلاثی مزید فی میں ہیں جو مشہور ہیں۔ ان میں آج ہمارا درس باب تفاعل میں ہے۔ ہم چونکہ صرف پڑھ رہے ہیں، صرف کا مقصد 2 ہے، ایک تو لفظ کا اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، تھوڑا سا صرف کرنی ہے، اس کی گھمانا پھرانا ہے، کیونکہ پہلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف کا کیا مقصد ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گھمانا ہے لفظ کو یا صرف کرنی ہے لغوی معنی میں، تو جب ہم ایک لفظ کو مثلا وہ ثلاثی ہے، مثلا صاد را فا یا عین لام میم، تو اس کو اگر ہم باب تفعل کے وزن میں لے جائیں، اس میں ایک شد لے آئیں، شروع میں تے لے آئیں، باب تفعل کے وزن پر لے آئیں، تو کیا معنی بنے گا؟ فرماتے ہیں باب تفعل مطاوعت کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم عبارت شروع کرتے ہیں، جو لفظ سمجھنے والا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ ورڈ پہ حل کریں گے۔ باب تفعل این باب مطاوع فعل باشد۔ باب تفعل فعل کے مطاوعت کا باب ہے۔ مطاوعت کا کیا معنی ہے؟ مطاوعت یعنی اگر کسی چیز پر آپ ایک کام انجام دیں اور وہ اس کام کو قبول کر لے، اثر پذیر ہو، اثر آپ کا قبول کر لے اس فعل کا، تو اس کو مطاوعت کہا جاتا ہے۔ مثلا جیسا کہ قطعتہ فتقطع، میں نے اس کو قطع کیا تو وہ قطع ہو گیا۔ تو قطع کرنے کے عمل کو آپ نے انجام دیا تو وہ اس نے قبول کر لیا قطع کرنے کے اثر کو، تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ باب تفعل میں لے جاتے ہیں۔ باب معنی تکلف و تشبہ، تکلف کرنے کے معنی میں یا تشبہ، کسی شے کو کسی اور شے کے ساتھ شباہت دینے میں اگر معنی بیان کرنا ہو تو آپ باب تفعل میں لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ تحلم اور تزہد، باب معنی مہلت آیا۔ آپ خود مثلا وہ شخص زاہد نہیں ہے لیکن زاہدوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے کہ تزہد اختیار کر رہا ہے۔ باب معنی مہلت ہے، اگر کسی چیز میں مہلت کے معنی کو بیان کرنا ہو تو اس کو بھی آپ باب تفعل میں لے جا کر اس معنی کو آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے تجرع، اس کا معنی کیا بیان کیا ہے انہوں نے؟ چون در مستقبل باب تفعل و تفاعل و تفعل دو تا جام شواد جائز باشد کہ یہ کرا بے اندازان۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باب تفعل ہے لیکن چونکہ اس میں 2 تا جمع ہو رہی ہیں اس لیے ایک تا کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کے صرفی احکام بتا رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے معنی بتایا تھا کہ مثلا تزہد ہے، تشبہ ہے یا مثلا مطاوعت ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ معنی بتا رہے تھے، ابھی یہ اس کا لفظی طور پر بتا رہے ہیں کہ لفظی طور پر بھی ایک خاص حکم رکھتا ہے باب تفعل یا باب تفاعل یا تفعل بھی اسی طرح سے، کہ اگر اس باب میں 2 تا اکٹھے ہو رہے ہوں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تھا تنزل الملائکۃ وتداور عن فہمہم وتصدی، اصل میں یہ تنزل ہے، نازلہ ہے نا، اس کو اگر آپ باب افعال میں لے جائیں، تفاعل میں لے جائیں تو بنے گا تنزل، تنزل یا تنزل تنزلا۔ اب جب ہم اس سے فعل مضارع بناتے ہیں تنزل یا تنزلو، یا تنزلو سے چوتھا صیغہ کیا آئے گا؟ یا تنزلو یا تنزلان یا تنزلون تا تنزلو،
تو تا تنزلوں میں چونکہ دو تا اکٹھی ہو رہی ہیں تو فرماتے ہیں ایک تا کو گرانا جائز ہے۔ تنزل الملائکہ پڑھیں آپ، تا تنزلو پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ باب تفاعل میں بھی یہی مسئلہ ہے، اگر مثلا دو تا اکٹھے ہو رہے ہیں، مثلا ضربا یضربو کو آپ باب تفاعل میں لے جائیں، تضاربا یتضاربو، اب فعل مضارع یتضاربو کی گردان کریں، چوتھے سی کا کیا بنتا ہے؟ تتضاربو بنتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ ایک تا کو گرا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ تتضاربو کو تضاربو پڑھیں آپ۔ تفاعل میں بھی اسی طرح سے تدہرجا یا تدہرجو، یا تدہرجو یا تدہرجان یا تدہرجون تدہرجو، تدہرجو میں ایک تا کو گرا دیں، تدہرجو پڑھیں، اس کو مشکل نہیں ہے۔ ناکے سے یائی باب تفاعل میں فرماتے ہیں تمنا یا تمنا تمنویا، اس میں دونوں میں کیا ہوا ہے؟ مضارع اور ماضی میں قاعدہ علال جاری ہوا ہے۔ تمنا اصل میں تمنیا تھا تصرفہ کے وزن پر، یا تمنا یہ اصل میں یا تمنیو تھا، یا پر ضمہ ثقیل ہے، کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا، یا تمنا بن جائے گا۔ یا اس پر ایک اور قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے کہ مثلا یا کا با قبل مفتوح ہے تو یا کو الف میں ہم تبدیل کر دیں کھڑی الف میں، الف مکسورہ، تو کیا بن جائے گا؟ یا تمنا، تمنوین بر وزن تفاعلن، اصل مصدر تمنوین بود لیکن تمنین بن جائے گا، ضمیر بجہت یا بدل بے کسر کردن تمنین شد۔ اب چونکہ یہ پہلے بھی مشکل میں نے بیان کی تھی کہ یہ کتاب جو میں نے اٹھائی ہے متصفانے، اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے، تو یہ تمنین لکھا ہوا ہے، یہ تمنین ہے، اصل میں تو تمنین تھا، تو یا کی مناسبت سے کیونکہ یا چاہتی ہے اس کا ما قبل مکسور ہو، اس لیے تمنین کر دیا ہم نے۔ اس میں فاعل اس سے متمنن آتا ہے، اس میں مفعول متمنن، حالانکہ ہاں بلکہ فرق ہے، متمنن متمنن، امر حاضر تمنے، تمنا یا تمنن، تمنن بھی آتا ہے، اس سے نہیں، اسے لا یتمنا آتا ہے، جہاں سے لم یتمنے آتا ہے کیونکہ یا آخر سے گر گئی ہے، لا یتمنے یہاں پر بھی یا آخر میں گر گئی ہے، لائے جو نہیں ہوتا ہے وہ جزم دیتا ہے، لم بھی جزم دیتا ہے، حروف جازمہ میں سے۔ یہ دونوں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ناقص میں حرف جازم داخل ہوں تو کیا کر دیتا ہے؟ واو ہو یا یا ہو، ناقص یائی ہو وائی بھی ہو، دونوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتی ہے، واو ہو یا دونوں گر جاتے ہیں۔ اور مثلا لم یدعو پڑھا تھا، لم یرمیج بنا تھا، لیکن یا کو ہم گرا دیں گے، یہاں پر بھی یا گر گئی ہے۔ باب تفاعل میں مضاف کی مثال انہوں نے بیان کی ہے، تحبب دوستی نمودن، تحبب یتحبب تحببا، المتحبب المتحبب، تحبب ماضی مجہول ہے، لا یتحبب یہ کیا ہے؟ لا یتحبب، اس کو پڑھیں یا لا یتحبب، نہیں مجہول یا نفی مجہول ہے یہ، یا اس کو لا یتحبب، لا یتحبب نفی معلوم یا نفی نہیں معلوم بھی ممکن ہے، یہ پڑھیں آپ اس کو برقیاس سے صحیح، اس کو صحیح کی قیاس پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا باب جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے باب تفاعل۔ تفاعل کس کے لیے آتا ہے؟ فرماتے ہیں اصل این باب آنس کے درمیان دو کس باشد ہمچنان کے در باب مفاعلے، لیکن اینجا مجبور بحسب صورت فاعل باشن۔ کہتے ہیں کہ باب تفاعل میں بھی اصل یہ ہے کہ یہ دو افراد کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر باب مفاعلہ سے فرق یہ ہے کہ دونوں فاعل ہوتے ہیں۔ تضاربا زید وعمر، زید نے عمر کو مارا اور عمر نے زید کو مارا۔ باب تفاعل میں اور باب مفاعلہ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ باب مفاعلہ بھی دو افراد کے درمیان ہوتا ہے اور باب تفاعل بھی دو افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ در مفاعلہ بحسب صورت یہ کی فاعل باشد و دیگری مفعول، اس میں ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے،
و شاید کے بمعنی اظہار چیزی باشد کی آن چیز حاصل نہ باشد، اور کہتے ہیں دوسرا معنی باب تفاعل کا یہ ہے کہ ایک ایسی شے کا اظہار کرنا جس کے آپ نہیں ہیں، وہ چیز آپ میں نہیں ہے۔ مثلا تجاہل زید نے جہالت کو اختیار کیا، جاہل تو نہیں ہے لیکن خود کو جہالت میں ڈال رہا ہے، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ باب تفاعل لے آتے ہیں۔ یا تمارض عمرو، مثلا ایک شخص بہانہ کر رہا ہے بیماری کا، تو آپ کہتے ہیں تمارض عمرو، عمر بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، ایسی شے کا اظہار کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، بیماری کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی جہل و بیماری را آشکار کر والحال آن کے جاہل و بیمار نہ بود۔ ایک شخص بیمار نہیں ہے لیکن خود کو بیمار کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تمارض کر رہا ہے، مریض نہیں ہے بلکہ مریض بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ وشاید کے بمعنی افعلا آیا چون تساقطا ای اسقطا، کقولہ تعالی تساقط علیک رطبا جنیا ای تسقط۔ فرماتے ہیں افعلا کے معنی میں بھی بعض اوقات باب تفاعل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تساقط بمعنی اسقطا آپ استعمال کریں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تساقط علیک، آپ پر سقط ہوا، رطبا جنیا، کہ وہ شے آپ پر کیا ہو گئی، ساقط ہو گئی۔ فرماتے ہیں اس کے تین معنی ہیں بس۔ پہلا معنی ہے کہ دو افراد کے درمیان میں یہ انجام پاتا ہے، اگر کوئی کام دو افراد کے درمیان، مثلا مشارکت ہے، تشارکا یا تشارکو تشارکن، یہ دو بندوں کے درمیان میں ہوتی ہے، یا مثلا تضارب، ایک دوسرے کو مارنا، لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہے ہیں۔ اگر ان میں ایک شخص فعل انجام دے رہا ہو اور دوسرا فعل انجام نہ دے رہا ہو بلکہ اس پر فعل انجام دیا جا رہا ہے، اس صورت میں یہ باب مفاعلہ بن جائے گا، باب تفاعل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں باب تفاعل سے ناقص واوی نے مثال لائی ہیں، فرماتے ہیں التصابی، عشق بازی کردن، تصابا یا تصابا تصابین، ضمے در با مصدر با بدل بے کسرے شد، کیونکہ فرماتے ہیں ضمے جو مصدر میں موجود تھا تصابوین تھا نا، اصل میں تو تصابون تھا بلکہ، کیونکہ ناقص واوی کہہ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں واو جو با پر پیش ہے اس کو ہم نے کسرہ دیا ہے، کیونکہ آگے ضمے در مصدر بدل بے کسرے، چنانکہ در باب تفاعل گزشت، جس طرح سے آپ نے باب تفاعل میں کیا کر دیا، کسرہ دیا تھا، اس صورت میں بھی آپ باب تفاعل میں بھی کسرہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ یا چاہتی ہے کہ اس کا ما قبل مکسور ہو۔ اب انہوں نے یہ وجہ نہیں بتائی، میں نے اپنی طرف سے بتا دیا آپ کو، لیکن آپ کو یاد ہونی چاہیے تھی اصولاً، اگر آپ کو یاد تھی تو بہت عالی ہے۔ تصابین ہے اصل میں، لیکن یا کی مناسبت سے تصابی کر دیا ہم نے اس کو۔ المتصابی اسم فاعل، متصابہ اسم مفعول، تصابہ یہ ماضی مجہول ہے، اور لا یتصابہ یہ مضارع مجہول ہے۔ آگے فرماتے ہیں ناقص یائی باب تفاعل سے، الترامی با یک دیگر تیر انداخنا، ایک دوسرے پر تیر پھینکنا، تراما یا تراما ترامین برقیاس تصابہ، یہ بھی تصابہ کی قیاس پر آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں، سب اوزان اس کے تراما کے تصابہ کے وزن پر چلیں گے۔ آگے ہے باب تفاعل سے مضاعف کی مثال، فرماتے ہیں التحابب، ایک دوسرے کو دوست بنانا، دوست رکھنا، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ تحابہ اصل میں تحاببا تھا، یا تحابو تحاببن ہے۔ فہوا وذا کا متحابن اس کا اسم فاعل ہے، امر حاضر اس کا تحاب، تحابا، تحابب، تین اس کے امر آئیں گے، نہیں اس کا لا یتحابا، لا یتحاب، لا یتحابب، اور اسی قیاس پر جہد اور امر غائب بھی آپ بنا سکتے ہیں، لم یتحابا، لم یتحاب، لم یتحابب، امر غائب بھی آپ نے اسی طرح سے بنے، لے یتحابا، لے یتحاب، لے یتحابب۔ ودرئین باب ماضی و امر یک صورتان، کہتے ہیں امر اور امر حاضر اور ماضی دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے، لیکن ان دونوں کی اصل میں فرق ہے۔ یہ باتیں ہم گزشتہ ابواب میں بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ بعض افعال کے امر اور ماضی کے ایک ہی صیغے ہیں،
لیکن ان کی اصل جدا جدا تھی، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ مثلا ماضی ہے مضارع، آپ کہیں گے کہ یہ ماضی بھی ہے امر بھی ہے، لیکن اگر ماضی ہے تو اس کی اصل فلان ہے، اگر امر ہے تو اس کی اصل فلان ہے۔ فصل: اگر فاعل فعل در باب تفعل اور تفاعل ہرگاہ یکی از 11 حرف باشد، کہتے ہیں کہ اگر باب تفاعل تفاعل میں اگر فاعل فعل ان 11 حروف میں سے ہو تو کیا ہوگا، آگے بتائیں گے۔ پھر اگر فاعل فعل تا ہو، تا، دال، زال، زا، سین، شین، صا، زا، توئے، دوئے ہو، ان 11 حروف میں سے کوئی ایک ہو باب تفاعل میں یا تفاعل میں فاعل فعل ان میں سے کوئی ایک حرف ہو، بیدان کے فاعل فعل در باب تفاعل و تفاعل ہر یک از 10 حرف باشد۔ یہ وہی لائن دوبارہ آ گئی ہے، چلیں۔ روا باشد کے تارا از جنس فا کنند و ساکن نمایند و در فا ادغام کنند و ہر جا کے اول ساکن باشد حمزہ وصل آورند، پس در تطہر یا تطہرو تطہرن فہو متطہرن ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثلاثی مجرد ہے اور اس کا فاعل فعل تا ہے، مثلا تا ہے، یہاں پر تا آئی ہے نا، جی تا ہے، مثلا طہارا طہارت سے، توئے ہے رے، اس کا فاعل فعل کیا ہے، باب مجرد میں توئے ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو باب تفعل میں لے جاؤں تو آپ کیا کریں گے، آپ کریں گے یہ کہ فاعل فعل کی جو یہ حرف ہے توئے ہے، آپ اس کو جو باب تفاعل کی تا ہوگی اس کو توئے میں تبدیل کر دیں گے، یا مثلا تا نہیں ہے ضا ہے تو پھر بھی آپ باب تفاعل کی تے کو ضا میں تبدیل کر دیں گے، یا مثلا ضا ہے ضاربا ہے مثلا، اب اگر آپ اس کو باب تفاعل میں لے جانا چاہیں تو باب تفاعل کی تے کو ضاد میں تبدیل کر دیں گے، یا صاد ہے مثلا باب تفاعل میں آپ لے جانا چاہیں، مثلا کوئی بھی مثال لے لیں، مثلا جس کے فاعل فعل میں صاد ہو، مثلا ساراما، اگر ساراما کو باب تفاعل میں لے جانا چاہیں تو ایک باب تفاعل کی اپنی تے ہوتی ہے، مثلا تصرفہ ہے، یا مثلا تمنا یا ہے، یا مثلا کیا ہے، اوپر جو تحاببا ہم نے مثالیں یہ پڑھی ہیں، باب تفاعل ہو یا چاہے باب تفاعل، دونوں میں تے ہوتی ہے اضافی، اس تے کو آپ انہی حروف میں تبدیل کر دیں گے، مثلا تے کو تے میں تبدیل کر دیں گے، سا ہے اگر پہلا حرف مثلا کیا ہے سمر، سامارا، باب تفاعل میں لے جانا چاہیں تو اس کی باب تفاعل کی تا کو آپ سا میں تبدیل کر دیں گے، یا مثلا دال ہے، مثلا دارا کا، جب آپ اس کو باب تفاعل میں یا تفاعل میں لے جانا چاہیں گے تو تے کی جو باب تفاعل یا تفاعل کی تے ہے آپ اس کو دال میں ادغام کر سکتے ہیں، یعنی تا کو دال میں تبدیل کریں پہلے، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیں۔ اب چونکہ وہ چیز ادغام ہو گئی ہے، شد ہے پہلے حرف پر، اس لیے آپ اس کو حرف اول ساکن لے آئیں گے اور حمزہ وصل لے آئیں گے، تو بن جائے گا طاہرہ، ایک اس کی کیا تھی اپنی توئے ہے اور ایک باب تفاعل کی تے ہے، تو تے کو توئے میں ہم تبدیل کر دیں گے، اور پھر چونکہ تے کو توئے میں تبدیل کرنے کے بعد توئے کو توئے میں ہم نے ادغام کر دیا ہے، اب توئے ہے اس پر، اب ہم اس سے کیسے ابتدا کریں، اب ہم کہیں گے کہ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، حمزہ وصل لے آئیں گے، تو بن جائے گا اطہرا، طاہرہ تھا نا، باب تفاعل میں لے گئے تو تطہر بن گیا، تطہر، تصرفہ تطہرہ کے وزن پر، تطہرہ یا تطہرو تطہران، یہ اصل وزن یہی ہے باب تفاعل کا، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ کے لیے جائز ہے کہ تے کو توئے میں ادغام کر دیں، پہلے تے کو توئے میں تبدیل کریں اور پھر توئے کو توئے میں ادغام کر دیں۔ اب کیا بن جائے گا، توئے ہے اس سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، لیکن اس پر تو شد ہے، اب آپ اس سے شاد والے حرف سے کیسے ابتدا کریں گے، شاد والے حرف سے اصلا ابتدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں 2 حرف ہوتے ہیں شاد والے حرف میں، پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، اور ساکن حرف سے ابتدا ممکن نہیں ہوتی، اس لیے آپ حمزہ وصل لے آئیں گے اور بن جائے گا اطہرا یطہرو اطہرا فہو مطہر مطہر،
یا مثلا دارکا ہے، دارکا کو آپ باب تفاعل میں لے گئے، تے آئے گی بیچ میں، تدارکا بن جائے گا، تدارکا، دارکا تھا دال رے کاف، تے اور الف کیا ہوتی ہے باب تفاعل میں اضافی ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، تدارکا بن جائے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ تے کو دال میں تبدیل کر دیں پہلے، اب دال کو دال میں ادغام کر دیں۔ اب دال جب دال میں ادغام ہو جائے گی تو شاد والے حرف سے ابتدا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ اب ہم حمزہ لے آئیں گے، کیا بن جائے گا؟ ادارکا بن جائے گا، یدارکو ادارکن۔ یہ میں یہاں پر سمجھا دیتا ہوں تاکہ مشکل آپ کو پیش نہ آئے، یہ کیونکہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے اور یہ ظاہری طور پر باب تفاعل نہیں لگ رہا، یعنی یہاں پر یہ کہاں سے باب تفاعل لگ رہا ہے؟ اطہرا، اطہرا تو باب تفاعل کا نہیں ہے نا ماضی، باب تفاعل کا تو ماضی ہوتا ہے تصرفا کے وزن پر، تفعلا، تصرفا یا تصرفو تصرفا، تفعلا یا تفعلو تفعلا، لیکن کہتے ہیں اطہرا بھی کیا ہے؟ باب تفاعل ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ کیسے باب تفاعل ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس کو ہم نے بنایا ہے باب تفاعل، اصل میں یہ تطہرا تھا، تو طہرا میں قاعدہ علال جاری ہوا ہے، یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے، تو اس سے یہ اطہرا بنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ مزمل آیا ہے اور مدثر، یہ سب بھی اسی طرح سے تبدیل ہوئے ہیں، اصل میں تو کچھ اور تھے نا، تو ہم نے ان کو کیسے بنایا یہ ابھی ہم بتائیں گے۔ اطہرا اور ادارہ کو ہم پہلے بنا لیں، مثلا لفظ ہے ہمارے پاس توئے ہیرے، یہ مجرد ہے طہارا، اب طہارا کو باب تفاعل میں لے جائیں تو کیا کریں گے؟ ایک باب تفاعل میں تا اضافہ ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ اور الف اضافہ ہوتی ہے، تے لگائیں گے پھر توئے لگائیں گے اور پھر یہ باب اس میں ہوتی ہے کیا نام ہے اس کا؟ تفاعل میں، تفاعل میں صرف کیا ہوتی ہے؟ ایک تا اضافی ہوتی ہے اور ایک عین الفعل اضافی ہوتا ہے، کیونکہ اس پر شد آ جاتی ہے، تے اور عین الفعل ایک زائد ہوتا ہے، عین الفعل زائد ہوتا ہے۔ اب طہارا اس کو آپ لے جائیں باب تفاعل میں، کیا بن جائے گا؟ تطہرا، تطہرا بن جائے گا، تا اس کو زبر زیر میں لگا دوں، تطہرا، طہرا کو باب فعل میں لے تفاعل میں لے جائیں تو تطہرا بن جائے گا، تصرفا کے وزن پر، بر وزن تصرفا یا تفعلا، تفعلا بن جائے گا۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے ان 11 حروف میں۔ کون سے 11 حروف ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ذا، توئے، زوئے۔ کہتے ہیں کہ اگر ان 11 حروف میں سے کوئی ایک حرف فاعل فعل ہو تو اس فاعل فعل میں باب تفعل کی تا کو بدل دیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس طہارا ہے نا، تو عین فاعل فعل کیا ہے؟ توئے ہے، تو 11 حروف میں سے تو ہے یہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے باب تفاعل کی جو تا ہے، آپ اس تا کو اس توئے میں تبدیل کر دیں، یا اگر یہاں پر کوئی اور لفظ تھا، مثلا ظاہرا تھا، کیونکہ زوئے بھی کیا ہے؟ شامل ہے ان حروف میں، زوئے، ظاہرا ہے فرض کریں آپ، کیونکہ زوئے ہے یا نہیں ہے؟ جی زوئے بھی ہے، ظاہرا، توئے ہو، زوئے ہو، صاد ہو، زاد ہو، سین ہو، شین ہو، اگر فاعل فعل سین ہو، مثلا ساہرا ہے یا مثلا شاہرا ہے، فرض کر لیں شاہرا ہے، تو جب ہم اس کو باب تفاعل میں لے جائیں تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تے کو شین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب یہ مثلا ہمارے پاس اصل لفظ کیا تھا؟ توئے تھا نا، تو واپس توئے ہم لے آتے ہیں، اپنی اصلی توئے،
طہر، تے کو ہم کیا کریں گے توئے میں تبدیل کر دیں گے. یہاں پر میں نیچے لکھتا ہوں اس کو تاکہ اوپر والے لفظ بھی موجود رہیں. تے کو ہم کیا میں کس میں تبدیل کریں گے؟ توئے میں. توئے ہیرے. اب کیا کر دیا ہم نے؟ تے کو توئے میں تبدیل کر دیا. اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ طہارا. اچھا یہ لفظ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہو چکا ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ توئے کو توئے میں ادغام کر دیں گے. توئے کو توئے میں ادغام کر دیں گے. یہ بن جائے گا، توئے پر شد ہے اور ہا اور را ہیں. اب شد والے حرف سے ابتدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کو آپ پڑھ کر دکھائیں. نہیں پڑھ سکتے. طہارا نہیں پڑھ سکتے. اب شاد والے حرف سے ابتدا اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ شاد والے حرف میں پہلا حرف شاد والے لفظ سے ابتدا کرنا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ شاد میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور ساکن حرف سے آپ ابتدا نہیں کر سکتے. اصل میں تو ہے یہ توئے ساکن ہے، اصل میں تو یہ لفظ ہے، یہ ساکن ہے لفظ توئے طہارا. اب توئے کو توئے میں ہم نے ادغام کیا تو یہ ایک تا بن گئی نا. تو کیا کیا ہم نے؟ اس پر شاد آئی ہوئی ہے، اس سے ابتدا نہیں کر سکتے. اب ہم اس کے لیے پڑھنے کے لیے حمزہ وصل لے آئیں گے. کیا بن جائے گا؟ اطہارا بن جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے حمزہ وصل کو ہم نے اگر عین الفعل مکسور ہو یا مفتوح ہو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل پر کسرہ آتا ہے تو یہ بن جائے گا اطہارا. یہ ہم دارکا کو بھی حل کر لیتے ہیں. اگلا لفظ کیا ہے؟ دارکا. دارکا. اب نے ہم نے کرنا کیا ہے؟ باب تفاعل میں لے جانا ہے. الف والا تفاعل بن جائے گا تدارکا. نا دا اصل میں تو یہ وزن ہے باب تفاعل میں اگر اس کو ہم لے جائیں. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے، جائز ہے کہ ہم 11 حروف میں سے جو ہیں آیا دال ان میں سے ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں دال انہی حروف میں سے ہے جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو دال ایسے حروف میں سے ہے جس میں آپ فاعل فعل دال، اس میں تے کو آپ دال میں کر سکتے ہیں تبدیل. دال کی فاعل فعل کی جنس میں آپ تا کو تبدیل کر سکتے ہیں. تا کو فاعل فعل کی جنس میں تبدیل کر دیں گے. بن جائے گا دال. اب ساکن ہے ہمارے پاس دا را کا. اچھا دا ساکن ہے آپ کے پاس. اب ہم نے دال کو دال میں ادغام کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ادغام کر دینا ہے دال. اچھا اب ہمارے پاس دال چونکہ ادغام کی صورت میں ہے اور اس سے ابتدا ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم وصل لے آئیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو ادارکا پڑھیں گے. ادارکا یدارکو ادارکن. یہ باب تفاعل ہے. تفاعل در قرآن مجید آمده است مزمل مدثر و ازدین و داراتم فیها و بر ان کی اسبوت اضطرب یضطرب اضطرابا مضطرب مضطرب و ذاک مضطرب اطابع یطابع اطابعا اذ ثبت. اصل میں تو تھا یہ ثبت، تثبت بننا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا بنا ہوا ہے؟ اذ ثبت بنا ہوا ہے. یہ ہے زمالہ. تزملہ بننا چاہیے تھا اور متزملون بننا چاہیے تھا اسم فاعل اس کا مختصب کے، لیکن یہ مزملون آیا ہے. داسارا یہ تدسرا بننا چاہیے تھا اس کا ماضی، لیکن اس کا ماضی آتا ہے ادسرا اور پھر اس کا اسم فاعل آیا ہے مدثرون. اصل میں کیا تھا؟ متداثرون ہونا چاہیے تھا مختصب کے وزن، متدثرون متصرفون کے وزن پر. تدثرا یتدثرو یتدثرو تدثرا متدثرون متصرفون کے، متدثرون نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے؟ مدثرون آتا ہے. اسی طرح سے باقی ابواب میں
اضطربا ہے یا مثلا اتابع ہے، اثبتا ہے، تثبتا ہونا چاہیے تھا، تثبتا یا تثبتو کیا بنے گا اس کا مصدر تثبتا، یا مثلا الثاقلہ، ثاقلہ سے اگر ہم باب تفاعل میں لے جائیں اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ تثاقلہ ہونا چاہیے، تثاقلہ یا تثاقلو تثاقلاً، لیکن اس کا کیا ہے؟ اس قاعدے کے تحت جو ہم نے ابھی بتایا ہے الثاقلہ آتا ہے اس کا۔ الثاقلہ کو میں ابھی بنا لیتا ہوں، باقی ہم نہیں بناتے کیونکہ وقت ختم ہے ہمارے پاس۔ الثاقلہ کو میں بناتا ہوں کہ کیسے بنا ہے۔ ثاقلہ، اس کو ہم کس میں لے جائیں؟ اگر باب تفاعل میں لے جائیں تو بنے گا تثاقلہ، تا کو ہم سا میں تبدیل کریں گے اور سا کو سا میں ادغام کریں گے، اب یہاں پر حمزہ وصل لے آئیں گے، بن جائے گا الثاقلہ۔ پھر ہے الزاورا، السرع، یہ سارے ابواب بھی اسی طرح سے بنے ہیں۔ یہ ہمارا نیٹ بھی ابھی بند ہو گیا ہے، تو اگلی بات انشاءاللہ ابھی ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔